سے بڑی جو اہل بدعت سنت کی مخالفت کرتے ہیں اور ہر بدعت کرتے ہیں، تو ان کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہوتا ہے کہ منع دکھاؤ۔ یہ مولوی ان کو یاد کراتے ہیں کہ کوئی بدعت کرو نا تو ان کو کہو بھئی اس سے منع دکھاؤ، اگر منع نہیں تو کیا ہے، جائز ہے۔ اب مثال کے طور پر یہی حدیث ہے کہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی انسان کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ اب اس حدیث کا مخصص صحیح مسلم میں موجود ہے، حدیث نمبر 2351 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سن فی الاسلام سنتن حسنتن فلہ اجرہا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا، فلاح اجرہا، اس کو اس کا اجر دیا جائے گا، واجر من عمل بہا من غیر ان ینقص من اجورہم شیء، قیامت تک جتنے لوگ اس اچھے عمل پر عمل کرتے جائیں گے ان کا ثواب بھی اس اچھا عمل ایجاد کرنے والے کو دیا جائے گا۔ اب یہ حدیث ہے جو سب سے بڑی جو اہل بدعت سنت کی مخالفت کرتے ہیں اور ہر بدعت کرتے ہیں، تو ان کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہوتا ہے کہ منع دکھاؤ۔ یہ مولوی ان کو یاد کراتے ہیں کہ کوئی بدعت کرو نا تو ان کو کہو بھئی اس سے منع دکھاؤ، اگر منع نہیں تو کیا ہے، جائز ہے۔ اور منع آ گیا تب ناجائز ہے، تو اس لیے ایک تو یہاں تحقیقی اور علمی مقام میں وہ یہ ہے کہ دو قسم کے امور ہیں، ایک ہے دنیاوی امور، دنیا کے کام، اور ایک ہے دین اور عبادت، دونوں میں فرق ہے۔ جہاں دین اور عبادت کا مسئلہ ہے تو وہاں ثبوت ضروری ہے، اور ہماری بات بدعت کے عنوان پہ ان اشیاء جو امور دنیاوی میں قطعاً نہیں، ہماری بات بدعت کے عنوان میں عبادت اور دین کا موضوع ہمارا زیر بات ہے، تو اس کے متعلق یاد رکھنا ان دونوں کو گڑبڑ کر دیا جاتا ہے، عوام کو بھی تلبیس کرتے ہیں، اور جی منع دکھاؤ، منع کہاں دکھانا ہوگا، دنیاوی امور میں، اور ثبوت کہاں دکھانا ہوگا، دینی امور میں، عبادت میں۔ اب اس پر قرآن مقدس اور احادیث سے پیغمبر کی اور آثار صحابہ اور تمام فقہا مجتہدین متفق ہیں کہ جب دین و عبادت کا معاملہ ہوگا تو اس وقت تک وہ عبادت نہیں بن سکتی جب تک ثابت نہ ہو، اور جب دنیا کا معاملہ ہوگا تو اس سے اس وقت تک رکنا ضروری نہیں جب تک منع نہیں ہوگی۔ اچھا، اس پر وہ مسلم شریف کی حدیث ہے، مشہور ہے، میں صرف حوالہ دے رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو صحابہ کھجوروں کو پیوند لگا رہے تھے۔ اس حدیث کے ٹکڑے کو یاد کرنے ہیں۔ پیوند کیا ہوتا ہے کہ نر کھجور کے خوشے مادہ کے ساتھ ملائے جاتی، وہ پیوند کاری کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ ہم پیوند کر رہے ہیں۔ فرمایا اچھا، فرمایا چھوڑ دو اس کو۔ صحابہ نے چھوڑ دیا۔ جب پھل لگے تو اس سال بہت ہی کم پھل لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ کھجوریں بہت کم ہوئی، تو آپ نے وہاں پر کھڑے ہو کے اعلان کیا، آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، اگر دین کے معاملہ میں، عبادت کے معاملہ میں تمہیں کچھ حکم دوں فخذوہ، اس کو لو
اور رہ گئے دنیاوی امور، انتم اعلم بامور دنیاکم، دنیا کے امور میں تم خود زیادہ علم رکھتے ہو، وہ دنیا کے امور جانے اور تم جانو۔ اس بات پہ ذرا غور کرنا ہے۔ دنیاوی امور میں آپ نے کیا دے دی؟ اجازت، لیکن دینی امور میں اپنے حکم کا پابند رکھا کہ میں نبی ہوں، دین مجھ سے لوگے، اور دنیاوی امور انتم اعلم بامور دنیاکم، دنیاوی معاملات میں تم زیادہ ماہر ہو، تمہارا تجربہ زیادہ ہے، تو دنیاوی معاملات میں اللہ کے محبوب نے اباحت کا حکم جاری کیا، اور دین کے معاملات کو اپنے حکم کے ساتھ خاص کر کے پابند کیا۔ تو یہ حدیث ہے ہمارے اس دعویٰ کی دلیل کہ دنیاوی امور میں جب تک منع نہ ہو تو منع نہیں کیا جائے گا، اور جہاں دین کا معاملہ آئے گا تو پھر منع والی بات نہیں ہوگی، وہاں ثبوت درکار ہوگا، اور وہاں پر جب تک ثابت نہیں ہوگا تو اس کو دین یا عبادت نہیں کہہ سکتے۔ پھر ایک آیت ہے، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، فرما دیجئے میرے پیغمبر، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، مطلب کیا ہے؟ وہ اعمال جن سے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور وہ عمل جس سے اللہ راضی ہو، اس کا نام عبادت ہے۔ وہ اعمال جن سے مقصد خدا کو راضی کرنا ہو، اسی کا نام عبادت ہے، اسی کا نام دین ہے۔ تو فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اس کے لیے شرط ہے، ایسے کام، ایسے امور جن سے تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو اور اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے فَاتَّبِعُونِي، میری اتباع، میری اتباع۔ اہل سنت و جماعت کا کوئی بھی معمول ہو، بالخصوص میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر مخالفین کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، اور شرک اور بدعت کے اور پتہ نہیں کیا کیا اس قسم کے فتوے لگا کے ہمارے اہل سنت و جماعت کے معمولات کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور عام طور پہ ایک حدیث پڑھتے ہیں، اور وہ حدیث سنن ابی داؤد شریف میں حدیث نمبر 4607 ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا، تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا، فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا تم پر میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے۔ یہ بعض حدیث میں المہدیین کے لفظ موجود ہیں، اور اسی حدیث کا ایک جملہ ہے کہ ایاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثۃ بدعۃ وكل بدعۃ ضلالہ، کہ نئے کاموں سے بچ کے رہو، کہ ہر محدث بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اب یہ حدیث پڑھتے ہیں اور اس حدیث کو اپنے عموم پہ باقی رکھ کے دیگر احادیث کو، دیگر دلائل کو وہ پس پشت ڈال دیتے ہیں، دیگر دلائل کو نہیں دیکھتے، اور ان سے پہلو تہی کر کے وہ اس حدیث کو اہل سنت و جماعت کے معمولات پہ فٹ کرتے ہیں۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات اٹھا کے دیکھ لیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی فرامین اور احادیث ایسی ہیں جہاں ایک جگہ پہ حکم عام بیان کیا گیا ہے، لیکن دوسری جگہ پہ اس کی تخصیص موجود ہے، دوسری جگہ پہ اس کا مخصص موجود ہے۔ قرآن کریم کی بے شمار آیات میں تفصیل اور طوالت سے بچتے ہوئے صرف اشارہ کرتا ہوں، آیات وراثت ہی کو دیکھ لیں۔ ہمارا اہل سنت کا اہل تشیع کے ساتھ جو اختلاف ہے، اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ جتنی قرآن مجید میں آیات وراثت ہیں جن میں حکم عام بیان کیا گیا ہے، اس کا مخصص وہ احادیث موجود ہیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے 10 صحابہ
بالخصوص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث بیان کی ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی مالی وراثت نہیں ہوتی۔ اب وراثت کی ان عمومی آیات کے حکم سے ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی جو وراثت مالی کی تخصیص کرتے ہیں تو دیگر دلائل اور احادیث کی روشنی میں کرتے ہیں، اور وہ احادیث سنی شیعہ دونوں کتابوں میں موجود ہے۔ صحیح بخاری میں اہل سنت کے ہاں اور اہل تشیع کے ہاں الاصول من الکافی ابو جعفر محمد بن یعقوب القلینی کی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ اہل سنت شیعہ دونوں کتابوں میں موجود ہے۔ تو اب دوسری جو مخصص روایات ہیں، مخصص دلائل ہیں، ان کی روشنی میں حکم عام کی ہم تخصیص کرتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی جو مالی وراثت ہے وہ حکم عام میں داخل نہیں ہے۔ اسی طرح احادیث کا معاملہ ہے کہ بعض موقعوں پہ ایک حکم عام بیان کیا جاتا ہے اور اس میں ایک جو تخصیص ہوتی ہے وہ محذوف ہوتی ہے، دیگر دلائل کو سامنے رکھ کر اس کی تخصیص کی جاتی ہے۔ اب مثال کے طور پر یہی حدیث ہے کہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی انسان کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ اب اس حدیث کا مخصص صحیح مسلم میں موجود ہے، حدیث نمبر 2351 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سن فی الاسلام سنتن حسنتن فلہ اجرہا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا فلاح اجرہا، اس کو اس کا اجر دیا جائے گا، واجر من عمل بہا من غیر ان ينقص من اجورہم شیء، قیامت تک جتنے لوگ اس اچھے عمل پر عمل کرتے جائیں گے ان کا ثواب بھی اس اچھا عمل ایجاد کرنے والے کو دیا جائے گا۔ اب یہ حدیث ہے جس میں ایک نیا اور اچھا عمل جس کا پہلے سے اگرچہ وجود نہ ہو، اچھا عمل ایجاد کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجر کی بشارت ارشاد فرمائی۔ اسی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے امام شرف الدین یحییٰ النووی رحمۃ اللہ علیہ الشافعی، بہت بڑے عظیم محدث ہیں، شارح مسلم، انہوں نے صحیح مسلم کی اس حدیث کی شرح کرتے پہلے جلد صفحہ نمبر 327 پر لکھا، کہتے ہیں وہ فی ھذا الحدیث، ابھی جو من سن فی الاسلام سنتن حسنہ والی حدیث پڑھی ہے، فرماتے ہیں فی ھذا الحدیث تخصیص قولہ صلی اللہ علیہ وسلم کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، کہتے ہیں اس حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس فرمان کی جو ابو داؤد میں موجود ہے کہ ہر نیا کام بدعت اور ہر بدعت گمراہی ہے، اس کی تخصیص ہوتی ہے۔ اس میں تخصیص موجود ہے کہ ان المراد بہ المحدثات الباطلہ والبدع المذمومہ، کہ وہ جو فرمایا گیا کہ ہر بدعت گمراہی ہے اس سے مراد باطل بدعت ہے اور بدعت مذمومہ مراد ہے، اس میں جو اچھا عمل ہے وہ مراد نہیں ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ بدعت کی 5 قسمیں ہیں، واجبہ، مندوبہ، محرمہ، مکروہ اور مباحہ۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ شارح مسلم نے بھی اس کی تشریح میں لکھ دیا کہ یہ جو حدیث 2351 نمبر حدیث من سن فی الاسلام سنتن حسنتن، یہ مخصص ہے کل بدعت ضلالہ کی، کہ اس میں حکم عام بیان کیا گیا اور اس میں تخصیص کر دی گئی، اور تخصیص یہ ہے کہ جو اچھا عمل ہے جو شریعت سے ٹکراتا نہیں ہے اور جس سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو کوئی اس پہ زیادہ نہیں پڑتی اور رافع سنت نہیں ہے، وہ اس میں داخل نہیں۔ اگر اس حدیث کو اپنے عموم پہ رکھا جائے ابو داؤد کی حدیث کو، تو پھر اس میں ہر قسم کی بدعت شامل ہوگی، ہر قسم کا نیا کام، جو بھی نیا کام ہے ہر نیا کام اس میں شامل ہوگا، یعنی وہ چاہے بدعت مکفرہ ہو، بدعت وہ مفسقہ ہو، بدعت مکفرہ ہو، بدعت شرعی ہو، بدعت لغوی ہو، جس طرح یہ تقسیمات یہ کرتے، بدعت حسنہ ہو، بدعت سیئہ، ہر قسم کی بدعت اس میں داخل ہے۔ جبکہ ہم دیگر احادیث اور دلائل دیکھتے ہیں تو اس میں واضح طور پر صحابہ کرام علیہ رضوان نے ایک نئے کام کو بدعت کہا اور بدعت کو اچھا بھی کہا۔ اگر اس حدیث کو اپنے عموم پہ باقی رکھیں تو اس سے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابہ بلکہ خلفائے راشدین کا نعوذ باللہ بدعتی اور گمراہ اور نعوذ باللہ تعالی جہنمی ہونا ثابت ہوگا، حالانکہ یہ کوئی سنی مسلمان عقیدہ نہیں رکھ سکتا۔ اب مثال کے طور پر صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2010 دیکھیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت نماز تراویح پورا مہینہ جماعت کے ساتھ ادا کروائی تو لوگوں کو پورا مہینہ جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھتے دیکھا تو فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ اب ابو داؤد کی حدیث نمبر 4607 سامنے رکھیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے، لیکن ادھر حضرت عمر کیا فرماتے ہیں؟ نعم البدعۃ ھذہ، یہ اچھی بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں یہ اچھی بدعت ہے۔ تو اب پتہ چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ وہ حدیث اپنے عموم پہ نہیں ہے، بلکہ جہاں فرمائے گا کل بدعت ضلالہ، اے بدعات
بدعت مذمومہ، بدعات الباطلہ، بدع المذمومہ، بدع الباطلہ مقصود ہے، نہ کہ ہر اچھا نیا کام۔ نیا کام اچھا جو ہے وہ اس میں داخل نہیں ہے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے آپ دیکھ لیجئے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز چاشت کے بارے میں پوچھا گیا۔ نماز چاشت کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عمر کا موقف یہ تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نماز کو ادا نہیں کیا، اگرچہ اس پر حدیث موجود ہے، لیکن عبداللہ بن عمر کا یہی عقیدہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے نماز چاشت کو ادا نہیں کیا۔ جب آپ سے پوچھا گیا تو مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت سند صحیح کے ساتھ ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 67 پہ اس حدیث کو لکھا ہے اور اس کو صحیح بھی قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ بدعۃ و نعم البدعۃ، نماز چاشت بدعت ہے، و نعم البدعۃ، اور اچھی بدعت ہے۔ کیا ہے؟ اچھی بدعت ہے۔ دو روایتیں، اب اس کے ساتھ تیسری روایت لیں۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 915، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کی دوسری اذان شروع کروائی۔ جب آپ نے جمعہ کی دوسری اذان شروع کرائی تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جمعہ کی دوسری اذان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 48 پر ہے، فرماتے ہیں الاذان الاول یوم الجمعۃ بدعۃ، جمعہ کی اذان اول بدعت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ بدعت سے مراد بدعت سیاح یا بدعت دلالہ ہے تو حضرت عثمان غنی کیا ٹھہریں گے؟ بدعتی اور نعوذ باللہ گمراہ، اور نعوذ باللہ تعالیٰ اس حدیث کے مطابق جہنمی، الیاذ باللہ تعالیٰ۔ تو معلوم ہوا کہ یہ بدعت سیاح اور گمراہی والی بدعت نہیں ہے، بلکہ نعم البدع ہے، اچھی بدعت ہے، اچھا طریقہ ہے۔ تو اب کلہ بدعت دلالہ والی حدیث کو سامنے رکھے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جمعہ کی اذان بدعت ہے، نماز چاشت بدعت ہے۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ نماز تراویح بدعت ہے۔ ہر بدعت گمراہی ہے، تو اس کے مطابق تو نعوذ باللہ کے سارے صحابہ کیا ٹھہریں گے؟ بدعتی اور گمراہ، اور نعوذ باللہ تعالیٰ جہنمی، الیاذ باللہ تعالیٰ۔ تو لازمی طور پہ دیگر حدیث کو من سنہ فی الاسلام سنتن حسنہ والی حدیث کو مخصص مان کر یہ اس حدیث کی تخصیص کرنی پڑے گی کہ ہر بدعت سے مراد بدعت مذمومہ اور بدعت باطلہ مراد ہے، ہر نیا کام اس سے مراد نہیں ہے، وہ حدیث عام ہے، اس کی تخصیص دوسرے احادیث اور دوسرے دلائل سے موجود ہے۔ سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ سے امام ابو القاسم سلیمان ابن احمد طبرانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب المعجم الاوسط کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 314 پہ حدیث کا نمبر 7450 حدیث لے کے آئے ہیں۔ اگرچہ اس حدیث کی سند میں 2 راوی کمزور ہیں، لیکن یہ سمجھے توابع اور شاہد کے طور پہ یہ روایت بھی سیدنا عبداللہ بن عمر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایات کے مطابق بالکل ان کی سیم تقریباً انہی جیسے جو نا وہ ان کا موقف ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نماز تراویح ہے نا، انما قیامہ شیء احدثتموہ، یہ نماز تراویح قیام اللیل یہ وہ ہے کہ جو تم نے خود اپنی طرف سے شروع کیا ہے پورا مہینہ جماعت کے ساتھ، فدوموا علیہ، اب تم نے اس کو شروع کر لیا تو اب اس پر پورا ہمیشگی اختیار کرو۔ فإن ناسا من بنی اسرائیل ابتدعوا بدعۃ فآبہم اللہ بترکها، بنی اسرائیل نے بھی اپنی طرف سے کچھ ایسے کام ایجاد کیے تھے، بدعت ایجاد کی تھی، فآبہم اللہ بترکہم، اللہ رب العزت نے اس کے ترک پر ان کو سختی فرمائی، شدت فرمائی۔ اللہ رب العزت نے ان کا عیب بیان کیا اس پر کہ انہوں نے اس کو ترک کیوں کیا ہے۔ تو سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ کی اس روایت سے بھی یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الامر بالاتباع والنہی عن الابتداع، اس میں ایک روایت لے کر امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صفحہ نمبر 88 ہے کہ القصص بدعۃ، قصہ خوانی بدعت ہے، ونعمت البدعۃ، یہ بہت ہی اچھی بدعت